وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے، صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مجھ سے پیشتر نعت رسول مقبول کی بڑی عظیم محفل سجی تھی اور آپ اور ہم سب مسحور کن آواز میں مداح رسول عالمی شہرت یافتہ ثنا خان برادر عزیز قاری ریاض الدین صاحب اشرفی سے سرکار کی مدحت سماعت کر رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں آج بہت توجہ سے میری بات سننا، حضور کو جس نے بنایا اس رب کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے، جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوک ہی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب ہی کی بات کرتا ہوں، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی،
थी, शाम तक के उस बच्चे को प्यास नहीं लगती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इसी लुआब की तरफ आइए। अगर ये लुआब जाबिर की हांडी में जाता है तो जाबिर की हांडी से इतना बड़ा लश्कर सैराब हो जाता है। यही लुआब जाबिर के आटे में जाता है तो पूरा लश्कर रोटियां खाता हुआ नजर आता है। यही लुआब अगर कतादा की आंख में लग जाता है, मैं इशारे सिर्फ दे रहा हूं लेकिन इशारे मुमकिन है आप न समझे। अल्लाह अकबर, एक जंग के मौके पर हजरत कतादा की आंख निकल गई। कतादा अपनी आंख लेकर के मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। अल्लाह अकबर, कोई दुनिया का इंसान होता तो कहता आंख निकल गई तो हकीम के पास जा, ऑपरेशन करा, जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर, मगर कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर आंख निकल गई। सरकार ने आंख का ढेला हाथ में लिया, लुआब लिया, कतादा की आंख में लगाया और आंख का ढेला रख दिया तो वो अपने आप जुड़ गया। कतादा कहते हैं कि पहले मैं इस आंख से जितना देखता था, लुआब मुस्तफा की बरकत से उससे ज्यादा देखने लगा। हुजूर के लुआब की बात चल रही थी, हुजूर के थूक मुबारक की बात चल रही थी। खैबर का मौका है, जंग खैबर का मौका है। मेरे आका फरमाते हैं कि कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है। रात सबने बेचैनी में गुजारी, बेकरारी में गुजारी कि कल क्या होता है। कल जिसको झंडा मिलेगा उसको 3 फजीलतें मिलेगी, इसलिए कि एक तो वो फातह खैबर होगा, दूसरा वो मुहिब की सनद पाएगा, तीसरा महबूबियत की भी सनद पाएगा। इसलिए रात को सहाबा सोए नहीं, सुबह को उठे। कहा जाता है कि सहाबा पंजों के बल खड़े होकर हुजूर को दिखा रहे थे कि मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, ताकि अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं हूं, भुलाया जाता हूं। सहाबा मुंह चेहरे इसलिए दिखा रहे थे कि कहीं ख्याल मुबारक से खुदा न ख्वास्ता मैं भुला दिया जाऊं तो याद आ जाऊं, ताकि परचम मुझे मिले। लेकिन हुजूर की शान है ना, हुजूर की शान है। इंतिखाब मुस्तफा का मुकाम अलग है। हमारे इंतिखाबात मुंह देखकर होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का इंतिखाब जात देख करके होता है। वो पंजों के बल सामने खड़े हुए जो थे, हुजूर ने सब पर नजर डाली और फिर फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। सबने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार है, उनकी आंखों में आशूबे चश्म है, आंखें आई हुई है। सरकार ने सलात व तस्लीम के इंतखाब पे कुर्बान जाए। आपने किसी मुकर्रिर का इंतखाब किया तकरीर के लिए, फोन आ गया बीमार है, आप आदमी तब्दील कर देते हैं क्योंकि बीमार आदमी तकरीर नहीं कर सकता। तकरीर के लिए जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा जंग के लिए ताकत की जरूरत है। वो और है बीमारी की वजह से जिनके फैसले बदल जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की जबान वो है। मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब कहा गया आका बीमार है, और बीमारी भी कौन सी, पेट का दर्द नहीं, सर का दर्द नहीं, पैर का दर्द नहीं, सबसे मेन चीज है आंख के अंदर आशूब है, आंख के अंदर दर्द है और आंखें लाल लाल है, खुलने को तैयार नहीं। सरकार से जब कहा गया आका बीमार है अली, सरकार ने फरमाया बुला करके लाओ अली को, मेरे पास बुला करके लाओ अली को। जैसे मेरे मौला तशरीफ लाए, पूछा अली क्या हुआ, और क्या हुजूर आंखें आई है। नबी ने लुआब निकाला, अली की आंख में लगाया। अली कहते उसके बाद से जिंदगी में मुझे कभी आंख की तकलीफ नहीं। अगर लुआब मुस्तफा पर गुफ्तगू हो तो पूरा वक्त इसी में चला जाए। बोलो हुजूर के थूक का ये हाल है, और पसीने का क्या हाल है, पसीने का क्या हाल है हुजूर के। पहली बात तो ये है, दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कितने भी हैं, जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, फिर उसके बाद पसीना बेतरतीब निकलता है। मैं थोड़ा सा खुल के तफसीरा करना चाहता हूं क्योंकि देहात के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ खवातीन भी है। जवान तो समझते हैं देहात का हो कि शहर का हो, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है। मगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूं, पसीना निकलता है तो बगल
سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جان سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جوڑ جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے، اور کدھر بھی بہتا ہے۔ اب زبان حیا خاموش ہے، کہاں کہاں بہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹاک دیے ہو۔ حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا۔ جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری۔ حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ حضور کا گول گول چہرہ تھا، حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، بنا کر دیا گیا۔ نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں، حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ مگر پیچھے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ۔ اب دھیان سے سنتے چلے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ دھیان سے سننا مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے۔ حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینے شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى
ملتی ہے, بستر بھی گرم رہتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو سو جائے تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. پاگل اونٹ جہاں کر درست ہو جائے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لڑتے ہوئے کو جو ملا دے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے. ان ادب کرنے والا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے, کبھی مریم آتی ہے, کبھی آسیہ آتی ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر بت باؤندے منہ گر جاتے ہیں, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. صفا مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. موسیٰ کا حسن یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو کنواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور باج بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا, حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں, لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے, اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں, لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد رسول اللہ. عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد رسول اللہ. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد رسول اللہ. حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد رسول اللہ. جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد رسول اللہ. آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد رسول اللہ. نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد رسول اللہ. یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد رسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد رسول اللہ. پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد رسول اللہ. جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں, جو پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنت
یہ داتاؤں کا داتا. ہاں ہاں جبریل یہی بھیک مانگے, میکائیل کے ہاتھ دامن پسارے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہی سے بھرے. جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے. تقدیر یہی سنورتی ہے, بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہی سنورتی ہے. اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. جس کی چوکھٹ کی شان یہ ہو, کاغواس جہاں بھیک مانگتے ہیں قطار لگا کے, صحابہ جہاں سوالی بن کے کھڑے رہتے ہیں, اللہ اکبر, کون و مکان جس کے دروازے کے درویوزہ گر ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. کائنات حیرت میں ہے, یہ کیسا ہے, اس جیسا کوئی نہیں, اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کو کیا کہیں, کیا کہیں, کیا کہیں, کیا کہیں, اس کو کیا نام دیں؟ کیا اس کو خدا مانے؟ اللہ اکبر. کیا اس کو رب مانے؟ اتنا بڑا ہے یہ, اتنا عظیم ہے یہ, سب کو دینے والا ہے یہ, سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ. کیونکہ اب ان جیسا کوئی دکھتا نہیں, ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. بلال نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جو سب سے بڑا تھا اذان سنی, اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا. سبحان اللہ. تب ہمیں پتا چلا اس جیسا تو کوئی تھا نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے. تب انسان کو پتا چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے, جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے, تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا